بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سا ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی بڑے نازک راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں کہ کس طرح یہ علماء دین اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتویٰ لگانے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ یہ علماء دین اسلام کا کتنا سوچتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے کتنا۔ براہ کرم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ مذکورہ علماء دین کے متعلق مکمل جانکاری حاصل کر سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہے۔ پاکستان کے دو ایسے جید علماء جنہوں نے تحریک پاکستان کے دوران تقسیم ہند کی مخالفت کی اور دو قومی نظریہ کو رد کیا اور اپنے وسائل تک قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی بھرپور مخالفت کی، جبکہ یہ دونوں ہی تقسیم ہند کے بعد پاکستان آئے اور سیاسی و مذہبی مفاد اٹھایا۔ 1970 میں نظام مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہونے والے علماء کرام آپس میں کس طرح ایک دوسرے پر کفر کے فتویٰ لگاتے تھے، آج ہم پاکستان کے دو مولانا مودودی صاحب اور مفتی محمود صاحب کے بارے میں وہ راز بتائیں گے جو آج تک نہ قوم جانتی ہے اور نہ ہی ان کے چاہنے والے۔ یہ راز علامہ غلام احمد پرویز صاحب نے اپنے ایک بیان میں فاش کیا، ثبوت ویڈیو میں موجود ہے۔ علامہ غلام احمد پرویز جو 9 جولائی 1903 میں پیدا ہوئے اور 24 فروری 1985 کو وفات پائی اور لاہور میں دفن کیے گئے، اہل قرآن کے نزدیک مشہور عالم دین اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک منکر حدیث و سنت بھی تھے۔ انہوں نے اپنی فکر کی اساس قرآن کریم پر رکھی، فرقہ واریت کے شدید مخالف اور قرآن کریم کو حتمی سند مانتے تھے۔ غلام احمد پرویز صاحب دینی اساس سے متعلق قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی مشیر تھے۔ علامہ محمد اقبال کی خواہش اور قائد اعظم کے مشورہ سے انہوں نے ماہنامہ طلوع اسلام کے دور جدید کی بنیاد رکھی جو قیام پاکستان کے بعد ایک تحریک کی شکل اختیار کری۔ سید ابو العلا مودودی 1903 میں پیدا اور 1989 کو وفات پائی، مشہور عالم دین اور مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی تھے۔ نظریاتی تقسیم ہند اور قائد اعظم کی مخالف تھے۔ 20ویں صدی کے مؤثر ترین اسلامی مفکرین میں سے ایک تھے۔ ان کی فکر، سوچ اور ان کی تصانیف نے پوری دنیا کی اسلامی تحریک کا فروغ دیا اور 20ویں صدی کے مجدد الاسلام ثابت ہوئے۔ مودودی صاحب وہ دوسرے شخص تھے جن کی غائبانہ نماز جنازہ کعبہ میں ادا کی گئی۔ سید ابو العلا مودودی کا پاکستانی سیاست میں بھی بڑا کردار تھا۔ پاکستانی حکومت نے انہیں قادیانی گروہ کو غیر مسلم قرار دینے پر پھانسی کی سزا بھی سنائی، جس پر عالمی دباؤ کے باعث عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سید ابو العلا مودودی کو ان کی دینی خدمات کے پیش نظر پہلے شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کی لکھی قرآن مجید کی تفسیر، تفہیم القرآن اور خلافت و ملوکیت مشہور ہے۔ عمر میں مولانا مودودی صاحب علاج کے لیے امریکہ گئے جہاں 22 ستمبر 1989 کو انتقال کر گئے۔ وہ لاہور کے علاقے اچھرا میں واقع اپنی رہائش گاہ میں اسودہ خاک ہیں۔ مفتی محمود صاحب بھی ان بڑے جید علماء میں سے ایک ہیں جو پاکستان کے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی رہے اور آپ کا شمار ملک کے نامور سیاستدانوں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ جمعیت علماء اسلام کے قائد اور موجودہ محرک سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں۔ آپ ایک انتہائی اچھے انسان اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ بوقت نماز کی ادائیگی کرتے تھے۔ پاک و ہند کے دوسرے مسلمان سرکردہ لیڈروں کی طرح انہوں نے بھی پاکستان کے قیام کی نظریاتی بنیادوں پر مخالفت کی۔ اکتوبر 1980 کو اچانک سفر آخرت پر روانہ ہوئے۔ مفتی محمود صاحب نے حیدرآباد میں قبل مولانا مودودی صاحب پر کفر اور گمراہی کا فتویٰ لگایا اور انہی دنوں میں چودھری ظہور الہی کے ہاں کھانے پر کس طرح لاہور میں اکٹھے ہوئے، سنیے علامہ غلام احمد پرویز صاحب سے جو انہوں نے 12 اپریل 1983 کو اپنے ایک بیان میں بتایا، جبکہ یہ خبر ہفت روزہ زندگی میں 20 نومبر 1969 کو شائع بھی ہوئی تھی۔ آپ نے نگاہ نہیں، ان میں جید ستون مفتی محمود مرحوم ہو گئے، وہ بھی سید ابو العلا مودودی مرحوم ہو گئے۔ وہ متحدہ محاذ میں تھے نا نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے۔ پتہ ہے آپ کو کہ ان دونوں کی آپس میں کیفیت کیا تھی؟ مفتی محمود صاحب نے یہ ایک لکھا تھا
کہ مودودی نے جمعیت العلماء کے مولویوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ مودودی کو فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں، فتویٰ دینے کا حق مجھے ہے۔ میں اب تک 15,000 فتوے دے چکا ہوں اور وہ سب مجلد کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ انہوں نے حیدرآباد کی پریس کلب میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا۔ میں آج اس پریس کلب میں فتویٰ دیتا ہوں کہ مودودی گمراہ، کافر، خارج از اسلام ہے۔ اس سے اور اس کی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی جماعت سے تعلق رکھنا کفر اور ضلالت ہے۔ وہ امریکہ اور سرمایہ داروں کا ایجنٹ ہے۔ اب وہ موت کے آخری کنارے پر پہنچ چکا ہے اور اب اس سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس کا جنازہ نکل کر رہے گا۔ یہ 7 روزہ زندگی کی 10 نومبر سن 69 کی عشائیت میں چھپا تھا مولانا مودودی کا، اور وہی مولانا مودودی اور یہی مولانا محمود یہ نفاذ اسلام کے متحدہ محاذ کے سب سے بڑے ستون تھے۔ آگے چلیے، محاذ کے اندر سارا دن وہاں میدان جنگ میں متحدہ محاذ بنا کے لڑائی کی۔ رمضان کا مہینہ تھا نا، آپ کو پتہ، افطاری کے لیے وہ یہی ہمارے قریب چودھری ظہور الہی مرحوم کی یہ کوٹھی ہے، اس میں افطاری تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ افطاری اور کھانے میں تو یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس افطاری میں یہ سارے جمع تھے۔ اب ان کی جو شامت آئی تو افطاری ہوتی ہے مغرب کی نماز کے پاس۔ افطاری میز پہ بیٹھ کر اکٹھی کی، مغرب کی نماز کی اذان ہو گئی۔ نظر آتا ہے کسی نے شرارت کی ہوگی۔ اس میں سے مولانا محمود اٹھے اور ان کے ساتھ ان کا ٹولہ ایک طرف کو ہو گیا، مولانا نورانی اٹھے اور ان کے ساتھ ان کا ٹولہ دوسری طرف ہو گیا۔ اسی لان میں انہوں نے 2 الگ الگ نمازیں پڑھی، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے متحدہ محاذ بنانے والے نمازیں پڑھی، اس نے میں کھانا آ گیا میز پہ، پھر آگے اکٹھے ہو گئے۔ یہ افسانے نہیں عزیزان من، کل کی باتیں ہیں، موجود ہیں اخبارات کے اندر۔